السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی کراہیت بیع ما لیس عنده، یہ باب ہے ان چیزوں کی بیع کی کراہت تحریمی کے بیان میں جو چیزیں آپ اس کے پاس بائع کے پاس نہیں ہیں۔ بائع بیچنے والا، مشتری خریدنے والا، مبی جس چیز کو بیچا جائے، تو مبی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی بیع نہیں کر سکتے، کیونکہ بیع کے تحقق کے لیے اور اس کی صحت کے لیے مبیع کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، شرط ہے، اور مبیع مقدور التسلیم ہو یہ بھی شرط ہے۔ دونوں شرطیں ہیں بیع کی صحت کے لیے، ایک تو مبیع موجود ہو، دوسری یہ کہ مبیع مقدور التسلیم بھی ہو کہ آپ سپرد بھی کر سکتے ہوں۔ لہذا جو مبیع موجود ہی نہیں ہے اس کی بیع کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک صورت بیع سلم کی ضرور آتی ہے۔ بیع سلم میں آدمی پہلے سے پیسے دے دیتا ہے، بیع العاجل بالعاجل یا بیع العاجل بالعاجل بیع سلم کو کہتے ہیں۔ پہلے پیسہ دے دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز اس وقت میں جا کر لینا ہے۔ ہوتا ہے نا، اپنے یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے، بھٹے والوں کو لوگ اینٹوں کے لیے پیسے دے دیتے ہیں پہلے سے، سریا والوں کو سریا والے کو پیسے دیتے ہیں پہلے کہ ہمیں آج کا جو بھاؤ ہے اسی بھاؤ میں اس وقت میں چاہیے۔ اب اس وقت میں جو چیز چاہیے وہ تو اس وقت موجود نہیں ہے، اگرچہ اس کی جنس موجود ہے لیکن وہ چیز جو آپ کو ملے گی اس وقت وہی تو مبیع ہے نا، وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو بیع سلم خلاف قیاس جائز ہے، خلاف قیاس جائز ہے۔ حدیث پاک کی بنا پر ایک صحابی رسول تھے، صاحب ہدایہ نے باقاعدہ پورا واقعہ ذکر کیا ہے، پوری حدیث ذکر کی ہے، جس میں واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول نہیں وہ باب خیار کا الگ مسئلہ ہے، جو میں بتانے جا رہا تھا وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو بیع سلم میں صاحب ہدایہ نے بھی کہا یہ خلاف قیاس ثابت ہے، وہاں پر حالانکہ مبیع موجود نہیں ہے۔ اس کی تفصیلی گفتگو بیع سلم کی، اس کے مسائل جہاں پر آئیں گے وہاں پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو بیع سلم خلاف قیاس ضرور ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ مبیع اگر موجود نہیں ہے تو آپ اس کی بیع نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی بیع سلم میں بھی تقریباً جنس تو موجود ہوتی ہے، لیکن خیر پھر بھی وہ ہے خلاف قیاسی۔ اب جو مبیع موجود ہی نہیں ہے تو دے گا کہاں سے؟ ایسا لوگ کرتے تھے اور آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ میرے پاس چیز نہیں ہے، آپ نے مجھ سے کوئی چیز خریدنے کے لیے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے اتنے روپے میں ملے گی، اب مجھ سے آپ نے پیسے لے لیے اور جا کے فلاں دکان سے لا کے اور پھر مجھے دے دی، تو مبیع موجود نہیں ہے لیکن بیع ہو رہی ہے۔ ایسا ہی لوگ پہلے کرتے تھے۔ حدیث پاک میں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع سے منع فرمایا، عن بیع ما لا یوجد، جو موجود نہیں ہے، اس بیع سے منع فرمایا کہ جو جہاں پر مبیع موجود نہیں ہے، اور شرط سے منع فرمایا۔ یہاں پر ان بیع و شرط ہے لفظ، شرط ایک ہی شرط کی بات ہے، یاد رکھنا۔
یہی حدیث ہماری مستدل ہے کہ بیع کے اندر منافی بیع اگر کوئی بھی شرط لگائی، ایک شرط لگائی یا دو شرط لگائی یا تین لگائی، اگر منافی بیع کوئی بھی شرط لگائی ہے تو اس سے بیع فاسد ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ دلیل اس بات پر، یہ حدیث اس بات پر بھی دلیل ہے کہ یہاں پر شرط کا ذکر ہے، ان شرط، رسول کریم نے ایک شرط سے بھی، مطلقاً شرط، ایک شرط سے بھی منع فرمایا۔ اب دیکھو جہاں پر مبی موجود نہیں ہے وہ اس کی بھی بیع نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہم نے مثال دی کہ ابھی آپ مثلا کتاب بیچنے کا کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ والی کتاب نہیں ہے، میں نے کہا کہ مجھے یہ کتاب چاہیے، آپ نے کہا 20 روپے کی ملے گی، میں نے 20 روپے دے دیا آپ کو، پھر آپ دوسرے کتب خانے پہ جا رہے ہیں اور وہاں سے جا کے کتاب لا کے آپ دے رہے ہیں، حالانکہ اس وقت آپ کی ملکیت میں بھی نہیں تھی۔ اور جو چیز اپنی ملکیت میں نہیں ہے اس کی بھی بیع نہیں ہو سکتی، اور ملکیت میں ہونے کے بعد اگر مبی موجود نہیں ہے تب بھی بیع نہیں ہو سکتی، اور اگر مبی موجود بھی ہے لیکن مقدور التسلیم نہیں ہے تب بھی بیع نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری شرطیں یہاں پر ملحوظ رہیں گی۔ اس باب میں امام ترمذی وہی روایتیں ذکر کر رہے ہیں جن سے یہ مسئلہ واضح ہوگا کہ جس چیز جو مبی موجود نہیں ہے اس کی بیع کرنا مکروہ تحریمی یا حرام ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ایک شرط لگائے، اچھا شرط کی بھی تفصیل کر دوں یا جہاں پر آئے گی وہیں پر کر دوں گا؟ ہاں آپ بولیے کیا کہہ رہے تھے؟ کون سی؟ وہ بیع سلم میں چلی جائے گی۔ نہیں یہ تو مبی موجود ہی نہیں ہے اصل میں۔ یہ میں نے کہا تھا کہ نہ کہ وہاں پر جنس موجود ہے، جنس کا وہ مالک ہے، یہاں پر جس چیز کی بیع کر رہا ہے اس کا وہ مالک ہی نہیں ہے۔ اور باقی میں نے کہا کہ تفصیلی گفتگو بیع سلم کی جہاں بات آئی وہاں پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلو ہاں آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ایڈوانس دینا، جیسے کتاب وغیرہ کہا کہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن باہر سے مال آئے گا ہمارا، کتاب آدھے پیسے مال منگائیں اور پھر ہم آپ کو دے دیں گے، تو ایسے ایڈوانس دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ایڈوانس آدھے دیں یا پورے دے دیں، اور آپ نے یہ کہا کہ ہمیں یہ کتاب منگوا دیجیے، وہ بیع نہیں کر رہا ہے ابھی کتاب کی، کتاب منگانے کے لیے کہہ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ تو وہ جانے کی قیمت وہ جانتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایڈوانس دینے میں کوئی حرج نہیں۔ چلیے خیر، اور سریہ کی صورت میں ایک یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ بیع بعد ہی میں ہو، ایڈوانس کے طور پر پیسہ پہلے دے دیا، ایسا بھی تو ممکن ہے۔ بیع ابھی نہیں ہو رہی ہے، مان لیجیے وہاں پر سریہ والی جو صورت آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں پر بیع ابھی نہیں ہو رہی ہے، پیسہ دے دیا کہ ہم نے یہ پیسے دے دیا، اس وقت میں ہم لیں گے، تو یہ ایڈوانس کی صورت بھی ہو سکتی ہے، بیع سلم میں بھی نہ جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلو خیر، شرط والی بات آگے آئے گی تبھی ہم ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ اس کی بیع کرنا مکروہ ہے جو اس کے پاس بائی کے پاس نہ ہو۔ حدثنا قتيبة حدثنا هشام عن ابي بشر عن يوسف بن ماحق، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حشیم نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو بشر سے، وہ روایت کرتے ہیں یوسف ابن ماحق سے، عن حکیم ابن حزام، وہ روایت کرتے ہیں حکیم ابن حزام سے، قال انہوں نے کہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقلت، تو میں نے کہا یاتینی الرجل، کوئی بھی شخص، ایک شخص میرے پاس آتا ہے، مطلقاً تجارت ہے تو کوئی آتا ہی رہتا ہوگا، کوئی شخص آتا ہے فیسألنی من البیع ما لیس عندی، تو وہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے اس چیز کے بیع کرنے کا جو میرے پاس نہیں ہوتی ہے، اس چیز کو بیچنے کا مطالبہ کرتا ہے، ما لیس عندی، جو میرے پاس نہیں ہوتا ہے، ابتاع لہ من السوق، میں اس کے لیے بازار سے خریدتا ہوں، ثم ابیعہ،
پھر اسے دے دیتا ہوں۔ قالا، سرکار نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کی آپ بیع مت کریے، مبی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا حماد بن زید، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں یوسف ابن ماہک سے، عن حکیم ابن حزام، وہ روایت کرتے ہیں حکیم ابن حزام سے، قال، انہوں نے کہا نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیع ما لیس عندی، مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میں وہ چیز بیچوں جو میرے پاس نہیں ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وفی الباب عن عبداللہ ابن عمرو، اس باب میں عبداللہ ابن عمرو سے بھی حدیث موجود ہے۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم حدثنا ایوب، تو دیکھیے جو موجود نہیں ہے اس کی یہ صورت ہو گئی، اور ہم نے بتایا تھا کہ شرط بھی اگر لگا دے تو وہ بھی مقتضی عقد کے منافی اگر کسی نے شرط لگا دی، اس شرط کی بنا پر بھی بیع منعقد نہیں ہوگی، بیع صحیح نہیں ہوگی، بیع صحیح نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اب اسی ایسی حدیث ذکر کر رہے ہیں امام ترمذی، ہم سے حدیث بیان کیا ایوب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا عمرو بن شعیب نے، قال، انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد نے، عن ابی، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، حتی ذکر عبداللہ ابن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو نے یہ ذکر کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل سلف و بیع، سلف اور بیع حلال نہیں ہے۔ سلف کا مطلب قرض ہوتا ہے، قرض اور بیع حلال نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے قرض اور بیع کے حلال نہ ہونے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ کوئی بھی چیز خریدی تو میں نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ یہ چیز خریدیں گے تو میں اس شرط پر، یا مشتری نے کہہ دیا کہ میں اگر خریدوں گا آپ سے یہ چیز تو شرط یہ رہے گی کہ آپ مجھے اتنے روپے قرض میں دیں گے۔ بیع کر رہا ہے، خرید رہا ہے، لیکن شرط کیا لگا رہا ہے؟ اتنے روپے قرض میں دیں گے آپ مجھے، ٹھیک ہے۔ ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے بیع اور سلف کی، سلف اور بیع کی ایک صورت یہ ہوئی، یہ بھی بیع جائز نہیں ہے۔ کیا ضروری ہے کہ وہ قرض میں دے؟ وہ تو بیع کر رہا ہے نا، تو بیع کی تعریف میں یہ ہے مبادلۃ المال بالمال علی التراضی، اور یہاں پر تم ایک شرط لگا رہے ہو، وہ راضی نہیں ہے، لہذا کوئی بھی منافی مقتضی عقد کے منافی کوئی بھی شرط ہے وہ جائز نہیں، اس لیے بیع نہیں ہوگی۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ قرض دینے کی کسی نے شرط ہی لگا دی، تو یہ بیع سلف و بیع ہو گیا۔ اس کی ایک صورت، یا مختلف صورتیں آتی رہتی ہیں، آدمی مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قرض ہی دیا، یہاں پر تو یہ کہ بیع کر رہا ہے، بیع میں شرط لگا رہا ہے قرض کی کہ قرض دینا پڑے گا آپ کو اتنا، اور کسی نے پہلے قرض ہی دیا، اور قرض دینے کے بعد اس نے قرض میں یہ کہہ دیا، یا آدمی قرض واپس جلدی نہیں کر پاتا ہے تو وہ اب یہ کہے بائے کہ یہ قرض آپ اگر واپس نہیں کر پا رہے تو آپ فلاں چیز میرے ہاتھ بیچ دیجیے، فلاں چیز۔ اب وہ فلاں چیز ایسا بھی ممکن ہے وہ فلاں چیز جو بیچنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ ہو 10 روپے کی، اور اس پر قرض ہونے کی وجہ سے یہ اس کا فائدہ اٹھا اور کہے کہ اب فلاں چیز مجھے 5 روپے میں، آپ تو 5 ہی کے لیے راضی ہوگا، تو عام طور سے اس میں کسی نہ کسی کا فائدہ ہی ہوگا، ایسی شرط لگا دے، یہ بھی شرط کیا ہے؟ مقتضی عقد کے منافی۔ تو ایک شرط بھی لگائے تب بھی امام اعظم، امام شافعی، امام احمد، بلکہ امام مالک اور جمہور ائمہ کے نزدیک ایک شرط بھی مقتضی عقد کے جو بھی منافی ہو وہ جائز نہیں ہے۔ اگرچہ امام احمد یہ کہتے ہیں کہ ایک شرط لگائی تو جائز ہے، ہاں 2 شرطیں لگائی تو جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جو یہاں پر امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں، اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے
جس میں ہم نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط، ایسی بیع اور شرط دونوں کو ایک ساتھ سے منع فرمایا. ٹھیک ہے، بیع اور شرط سے منع فرمایا، صرف بیع سے نہیں، بیع اور شرط دونوں ایک ساتھ، یعنی بیع میں شرط لگی ہوئی ہو، اس سے منع فرمایا. تو وہاں پر شرط مذکور ہے. ٹھیک ہے، اب ترجمہ لگاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا لا یحل سلف و بیع، سلف اور بیع یعنی قرض اور بیع دونوں جائز نہیں ہے ایک ساتھ. و بیع کہاں گیا، اچھا، ولا شرطان، اور دو شرطیں لگانا. دیکھو شرطان کا لفظ ہے، اس لیے امام احمد نے اس کو کہا کہ دو شرطیں لگائی. انہوں نے مسئلہ بھی بیان کیا ہے. امام ترمذی نے امام احمد سے اس سے متعلق ایک دو مسائل بھی نقل کر دیے یہاں پر کہ انہوں نے کیا کہا. ولا شرطان فی بیع، کسی بیع میں نہ ہی دو شرطیں، شرط بھی حلال نہیں ہے. ولا ربح، اور نہ ہی فائدہ ہے، مطلب ایسی شرط یا ایسی کوئی بات کہہ دی کہ جس میں کسی ایک کا فائدہ ہوتا ہو، تو وہ بھی مقتضی عقد کے منافی ہے. ورنہ مطلقاً فائدہ نہیں، مطلقاً فائدہ تو بیع کے اندر ہوتا ہی ہے، تبھی تو بیع مشروع ہے. فرماتے ولا ربح ما لا یضمن، اچھا یہاں پر تو آگے ذکر ہے ولا ربح ما لم یضمن، یا یضمن بھی پڑھ سکتے ہو اس کو معروف، اور جس کا ضامن آدمی نہیں ہے اس کا ربح اور اس کی بیع، یہاں پر ربح بمعنی بیع، اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، جس کا آدمی ضامن نہیں ہے، جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے، یا ملکیت میں بھی ہو مقدور التسلیم نہیں ہو. ولا بیع ما لیس عندک، اور یہی ہے نا، اور اس کی بھی بیع حلال نہیں ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. وہذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. قال اسحاق، امام اسحاق ابن منصور نے کہا قلت لاحمد، میں نے حضرت امام احمد سے کہا ما معنی نہی عن سلف و بیع، سلف اور بیع دونوں سے نہیں جو سرکار نے فرمائی اس کا مطلب کیا ہے. تو انہوں نے مطلب بتایا. قالا، جواب میں فرمایا ان یکون یقرضہ قرضا، نئی طور کہ کوئی آدمی کسی کو قرض دے، ثم یبایعہ بیعا، اور پھر اس سے بیع کا معاملہ کرے، یزداد علیہ، جو اس قرض پر زائد ہو جائے. قرض پر، مثال کے طور پر قرض پر زائد ہونے کی میں نے ایک طریقہ تو وہی بتایا کہ قرض 10 روپے دیا، پھر کہہ رہا ہے کیا کہ مجھے فلاں چیز مجھے بیچ دو 5 روپے میں. اب وہ چیز تھی 10 روپے کی، اب ایک تو یہ کہ اس کو نقصان دے رہا ہے، اپنا فائدہ کر رہا ہے اس میں، ہے نا. اور یہ تو اب ایسی صورت میں 10 روپے پر 5 روپے کا یہ اضافہ ہو گیا نا بھائی، 5 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، یہ اضافہ ہوا نہیں ہوا، یہی ہے یزداد. وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ يُسْلِفُ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ، اور یہ بھی احتمال ہے اس میں کہ کوئی شخص کسی کو قرض دے کسی چیز سے متعلق، کسی چیز کے بارے میں، فَيَقُول، تو کہے إِن لَمْ يَتَهَيَّأْ عِندَكَ، اگر یہ چیز تمہارے پاس مہیا نہ ہو، فَهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ، تو یہ تمہارے خلاف بیع ہے. کیا ہے؟ تمہارے خلاف بیع ہے. یعنی میں نے یہ چیز تمہیں قرض کے طور پر دے دی، اگر یہ تم مجھے واپس نہیں کر پائے تو یہ بیع ہوگی، اور بیع ہوگی اتنے روپے تمہیں مجھے دینا پڑیں گے. اب تو اپنی من مرضی ہے نا کہ بیع ہوگی، تو پھر تو 10 روپے کی چیز میں کہوں گا کہ اب 50 روپے دو، 80 روپے دو، 20 روپے دو، جو بھی ہو، مفضی النساء ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. قال اسحاق، امام اسحاق نے کہا قال اسحاق کما قال، امام اسحاق نے کہا اسی طرح سے امام احمد نے کہا ہے. قلت لاحمد، میں نے، پھر انہوں نے کہا کہ میں نے امام احمد سے کہا وعن بیع ما لم تضمن یا تضمن، اور اس کی بیع کہ جس کے آپ ضامن نہیں ہیں یا جو ہماری مضمون نہیں ہے. قال لا يكون عندي الا في الطعام، اب اس سلسلے میں اختلاف ہے. جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے
جس کے ہم ضامن نہیں ہیں، مالک نہیں ہے، اس کی بیع کرنا جمہور ائمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ لیکن امام احمد نے، اچھا اس میں اختلاف بھی ہے، یاد رکھیے، امام احمد یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف مطعومات میں ہے۔ کس میں ہے؟ مطعومات میں۔ اچھا امام احمد کے ساتھ امام مالک بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مطعومات میں ہے یہ، کہ اگر کوئی کھانے والی یا جس کو وزن کیا جائے اور یا کیل کیا جائے ایسی مطعوم کوئی چیز ہے تو اس میں اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اس کی بیع نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ میں بیع جائز ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک چاہے مطعومات ہوں یا غیر مطعومات ہوں لیکن منقولہ ہوں، کیا ہو؟ تو جب تک ان پر قبضہ نہ ہو اس وقت تک ان کی بیع کرنا جائز نہیں ہے۔ امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ اور غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول یہ ہے کہ چاہے مطعومات کی قبیل سے ہوں یا منقولات کی قبیل سے ہوں یا غیر منقولات کی قبیل سے ہوں، تمام کے اندر بیع کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ہمارے قبضے میں وہ نہ ہو۔ بیٹا یہ رجسٹر ہے، کتابیں، یہ سب ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کی جا سکتی ہے، وہیں پر زمین ہے، گھر ہے، جائیداد جو ایسی والی ہے وہ غیر منقول ہے۔ فرماتے ہیں تو زمان سے مراد کیا ہے؟ قبضہ کرنا، جو ہمارے قبضے میں نہ ہو۔ الا فی الطعام، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ نہیں ہے مگر طعام میں، یعنی ما لم تقبض، یعنی جب تک کہ آپ مطعومات پر آپ کا قبضہ نہ ہو اس وقت تک آپ نہیں بیچ سکتے۔ قال اسحاق کما قال، امام اسحاق نے کہا اسی طرح سے انہوں نے کہا، فی کل ما یقال، ہر اس چیز میں کہ جس کو کیل کیا جائے، ویوزن، اور جس کو ماپا جائے یا تولا جائے۔ قال احمد، امام احمد نے کہا وَإِذَا قَالَ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ، اب وہ دو شرطوں والی بات آ گئی۔ امام احمد نے یہ کہا نا کہ دو شرطیں اگر لگائیں تو جائز نہیں ہے، ایک شرط لگائی تو جائز ہے۔ ان کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں امام ترمذی، فرماتے ہیں کہ ایسے امام احمد نے کہا کہ کسی نے کہا کہ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ، میں یہ کپڑا تمہارے ہاتھ بیچ رہا ہوں، وَعَلَيَّ خَيَاطَتُهُ وَقَصَارَتُهُ، اور شرط یہ ہے کہ میرے ہی اوپر اس کا سلوانا بھی ہوگا اور اس کا دھلوانا بھی ہوگا، بیچ دوں گا لیکن سلوانا بھی میری ذمہ رہے گا اور دھلوانا بھی۔ دو شرطیں لگا دی نا، ایک سلوانے کی ایک دھلوانے کی۔ فہذا من نحو الشرطین، تو امام احمد نے کہا کہ یہ دو شرطیں ہیں، فی بیع، ایک بیع کے اندر دو شرطیں ہیں۔ وَإِذَا قَالَ، اب یہ دو شرطیں ہیں اور سرکار نے دو شرطوں سے منع فرمایا، اس لیے امام احمد نے کہا دو شرطیں ہیں اس لیے یہ ممنوع ہے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا قَالَ، امام احمد فرماتے ہیں لیکن جب یہ کہا أَبِيعُكَ، میں تمہارے ہاتھ اس کپڑے کو بیچ رہا ہوں، وَعَلَيَّ خَيَاطَتُهُ، اور میرے اوپر اس کی سلائی ہے، یعنی سلوا کے میں دوں گا، ایک ہی شرط لگائی نا۔ امام احمد فرماتے ہیں فلا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او قالا، یا کسی نے کہا أبيعُكَ، میں یہ کپڑا تمہارے ہاتھ بیچ رہا ہوں، وعلی قصارتہ، اور اس کا دھلوانا میرے ذمہ داری ہے، قصارتہ فلا باس بہ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ انما ھذا شرط واحد، امام احمد کہتے ہیں کہ یہ ایک شرط ہے، اور حدیث پاک میں دو شرط۔ اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ حنابلہ وہ مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں۔ کس کا اعتبار کرتے ہیں؟ پڑھا ہے نا، التنصیص علی الشیء باسمہ العلم لا ینفی عما عداہ، یہ ضابطہ ہمارے نزدیک آپ نے پڑھا ہے، لیکن حنابلہ کا اس میں اختلاف ہے، انہوں نے کہا مفہوم مخالف جائز ہے۔ اب یہ مفہوم مخالف کے وہاں پر دو شرطیں ہیں، لہذا دو شرطیں جہاں ہوں گی وہاں پر ہم جائز قرار نہیں دیں گے، لیکن ایک شرط ہوگی جائز قرار دیں گے۔ انہوں نے کہا تو مفہوم مخالف، مطلب حنابلہ نے مفہوم مخالف کا تو قول کیا ہے، لیکن مفہوم مخالف میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ دو شرطوں کے بجائے تین شرطیں ہوں، تو وہ بھی تو مفہوم مخالف میں آئے گا۔
لیکن 3 شرطوں کے سلسلے میں ان کا ذکر نہیں ہے، ان کا قول نہیں ہے کہ 3 شرطیں لگا دی تب بھی جائز ہے، یہ نہیں ہے قول۔ اس لیے ہم مطلقاً اس جگہ پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام احمد نے مفہوم مخالف کا اعتبار کیا، مطلقاً نہیں کہہ سکتے یہ بات۔ قال اسحاق، امام اسحاق نے کہا کما قال، ایسے ہی امام احمد نے کہا، حدیث و حکیم ابن حزام حدیث حسن، امام ترمذی فرماتے ہیں حکیم ابن حزام کی حدیث حدیث حسن ہے، وقد رویہ من غیر وجہ، اور دیگر طریق سے بھی یہ حدیث مروی ہے، روایت کی گئی ہے، وروا ایوب السختیانی و ابو بشر، اور اس حدیث کی روایت ایوب سختیانی اور ابو بشر نے کی ہے، یوسف ابن ماہک سے، وہ روایت کرتے ہیں حکیم ابن حزام سے، وروا هذا الحدیث عوف، اور اسی حدیث کی روایت حضرت عوف نے، ہشام ابن حسان نے کی ہے، روایت انہوں نے روایت کیا ابن سیرین سے، محمد ابن سیرین سے، وہ روایت کرتے ہیں حکیم ابن حزام سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہذا حدیث مرسل، یہ حدیث مرسل ہے، ارسال ہے، اس میں اپنے شیخ کو چھوڑ کر شیخ کے شیخ کی طرف فوراً نسبت کر دی گئی ہے۔ انما رواہ ابن سیرین عن ایوب السختیانی عن یوسف، اس حدیث کی روایت ابن سیرین نے عن ایوب السختیانی عن یوسف ابن ماہک عن حکیم ابن حزام اس طریقے سے کی ہے۔ اب اوپر دیکھیے، غور کریے، سند میں کہاں ہے؟ حدثنا ایوب، حدثنا عمرو بن شعیب ہے نا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوب سختیانی نے اوپر دیکھو، اوپر ایک حدیث اور گزری، ایک سند اور گزری ہوگی جس میں براہ راست نہیں، یہاں پر جو ذکر ہے وہ حدیث نہیں ہے جس میں حضرت ایوب سختیانی نے یوسف ابن ماہک سے براہ راست روایت کر دی ہے، وہ حدیث مرسل ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر ہے، کہاں ہے؟ ہاں یہ ہے عن ایوب، یہ دوسری حدیث ہے نا۔ حدثنا قتیبہ حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن یوسف ابن ماہک، ٹھیک ہے؟ اس سند سے یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ اس میں اپنے شیخ کو چھوڑ کر شیخ کے شیخ سے بیان کر دیا گیا۔